اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بیان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو امام علی علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت انداز میں امام نے سمجھایا ہے اور یہ وصیت ہم تک بھی پہنچی ہے۔ ہمارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس وصیت کو فریم کر کے اپنے گھر میں لگاتے اور ہر وقت آتے جاتے اس وصیت کو دیکھتے، شاید کچھ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی، شاید ہمارے اندر کچھ بہتری پیدا ہو جاتی۔ ابھی بھی کچھ وقت نہیں گیا ہے اگر ہم یہ کریں کہ اس کو انٹرنیٹ سے نکال کے اور اس کو فریم کر کے ہم اپنے گھروں میں مناسب جگہ پہ لگائیں تاکہ آتے جاتے سب لوگ اس کو دیکھیں، پڑھیں، تو انشاءاللہ بہتری کے کچھ نہ کچھ آثار ضرور ہو جائیں گے۔ اب ہم جس منزل پہ پہنچے ہیں وہ منزل یہ ہے کہ پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا ہے۔ درود و سلام تمام محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکی ذال کے اوپر کہ مولا نے کہا کہ دیکھو واللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ حضرت علی نے اپنی اس وصیت میں جس دوسرے گروہ کا تذکرہ استغاثے سے مشابہ انداز سے کیا، جیسے واللہ اللہ اللہ، یہ اس طرح سے کیا، وہ ہمسائے ہیں۔ یہ لوگ ہمسائیگی کے تعلق کی وجہ سے انسان سے مربوط ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ ہمسایوں کی حد یہ نہیں ہے کہ بس جس سے دیوار ملی ہو، نہیں، اسلام میں ہمسائے کی حد جو ہے وہ 40 گھروں تک بیان کی گئی ہے۔ تو قدرتی طور پر کبھی کبھی ہمسایہ زیادہ میل جول کی وجہ سے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے ہمسائے سے میل جول رکھتے ہیں اسی طرح کا میل جول اپنے قریبی رشتہ دار سے نہیں رکھ پاتے۔ اور خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ اب جیسے کہ لوگوں نے اپنے وطن سے موو کر گئے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی سعودی عرب میں، کوئی کہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے تو سال کے بعد ہی ملنا ہوتا ہے، اگر وہ بھی توفیق الہی شامل حال ہو جائے اور جائیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن ویسے ہمارا سارا جو سرکل ہوتا ہے وہ اپنے جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو اپنے محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو جیسے مجالس میں جاتے ہیں، محبان اہل بیت ہوتے ہیں، تو سب ہمارے اتنے قریبی دوست ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو عزیزوں سے پہلے آپ کے وہ دوست جو ہے نا آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اسپتال جانا ہے تو اب اتنی دور سے تو کوئی نہیں آئے گا نا ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے نا اس مقام کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اور دوستی جو ہے نا وہ اتنا بہترین رشتہ ہوتا ہے اگر آپ کو مخلص دوست مل جائیں، اور جیسے کہ مولا کائنات کا کہنا ہے کہ مخلص دوست جو ہے وہ سرخ سونے سے زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیمیاب ہوتا ہے وہ۔ تو اگر آپ اپنے ارد گرد تلاش کریں اپنے محلے میں، اپنے ہمسائے میں، تو آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے جو ہر اچھے اور برے موقع کے اوپر آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ ہمسایوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات قائم کیے جائیں، کیونکہ ہمسائیگی کا مسئلہ ایک ذاتی اور انفرادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک دینی مسئلہ ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس کی مسلسل اہمیت پر زور دیا ہے کہ جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول برابر اس کے بارے میں سفارش کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان سوچنے لگے کہ کہیں آپ ہمسائے کو بھی میراث کا بھی حقدار تو قرار نہیں دے دیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اچھے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اختیار کرو، اس طرح تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کریں۔ تو مومن کی گویا کہ ایک نشانی بتائی ہے کہ جس کا ہمسایہ اس سے امان میں ہو اور اس سے اس کی دوستی مضبوط ہو۔ کہا آپ نے ارشاد فرمایا جبریل نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ شاید وہ میری میراث میں بھی حصے دار ہوگا۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہی ارشاد فرمایا انسان کے لیے ہمسایہ اس طرح محترم ہے جس طرح اس کے لیے اس کی ماں محترم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ! اور اگر ہمسایہ عزیز ہو، کوئی بھائی بند ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کا تو اور زیادہ حق بن جاتا ہے۔ پھر اگر وہ ایسا بھی نہیں اور آپ کے دین میں آپ کا ساتھی ہو، جیسے کہ آپ جیسا ہو، آپ کا ہم مذہب ہو، تو اس کا بھی حق علیحدہ سے بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا انصار میں سے ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میں نے فلاں خاندان کے ایک آدمی سے گھر خریدا ہے، لیکن میرا قریب ترین ہمسایہ ایک ایسا شخص ہے جس سے مجھے کسی نیکی کی امید نہیں ہے اور میں اس کی شر سے محفوظ نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے جب گھر وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، کرائے پہ لینا ہوتا ہے، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس کون لوگ بس رہے ہیں۔ اگر اچھے لوگ بس رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ گھر لینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور دوسرے شخص شاید حضرت مقداد سے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ اور بآواز بلند یہ کہو کہ جس شخص کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بآواز بلند یہ اعلان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو شکم سیر ہو کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جو شخص شکم سیر ہو کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم تو ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ کے ذریعے سے خدا کے غضب سے بچو، یعنی ہمسائے کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے۔ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کو پہنچو، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اس کی اجازت کے بغیر اتنی بلند عمارت نہ بناؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔ اگر تم پھل خرید کر لاؤ تو تحفے کے طور پر اس کے یہاں بھیجو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو چھپا کے لاؤ۔ تمہارے بچے پھل کھاتے ہوئے باہر نہ نکلیں کیونکہ اس سے ہمسائے کے بچے کی دل شکنی ہوگی۔ تمہارے گھر کے لذیذ کھانے کی خوشبو اسے اذیت نہ دے، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اس کو بھجواؤ۔ یعنی اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور امام نے کیسے بہترین انداز میں اور کس وقت کہ جب کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے کیسی باتیں اور کتنی ہدایتیں جو ہے نا اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور ہم تک یہ باتیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ان تعلیمات کے ذریعے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمسایوں کے مسلسل ساتھ رہنے کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کمی آ جائے، کیونکہ ہمسایوں کے درمیان کچھ مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ انسان کے اندر ایسی نفسیاتی حالت پیدا کر دی جائے جس کا اثر دوسرے تک پہنچے۔ مثلا پروردگار عالم نے ازدواجی زندگی میں طاقتور کو کمزور کا مددگار بنایا ہے، اور وہ مرد ہے جو عام طور پر عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ عورت کو حوصلہ فراہم کرتا ہے تاکہ اس پر مشکلات کم سے کم اثر انداز ہوں، ان کے درمیان جدائی کی نوبت آسانی سے نہ آ سکے۔ اور اگر عورت مرد کی اذیتوں کو برداشت کرتی ہے، اس پر صبر کرتی ہے، تو اس عورت کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے سے ملتا ہے۔ یعنی کہ عورت کا جہاد، آپ نے اصول کافی میں ارشاد فرمایا، عورت کا جہاد اچھی شوہرداری ہے۔ یہ معاملہ ہمسایوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔
جب کوئی انسان اپنے ہمسائے کے لیے ایک اچھا پڑوسی بنتا ہے تو اول تو وہ اسے اپنی ہی مشکلوں کو کم کرتا ہے، کیونکہ روزانہ ہی اس کا اس کی بیوی، اس کے بچوں، اپنے پڑوسی سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ چیزیں گھریلو اور محلے کے ماحول میں مشکلات کا ایک بے کنار سمندر ایجاد کرتی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اگر ان مشکلوں کا حل ممکن نہ ہو تب بھی انسان کو چاہیے کہ اس طرح مل جل کر زندگی بسر کرے، یہاں تک کہ حسن معاشرت سے اس مشکل کا حل نکل جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان بیماری میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پرہیزی کھانا پینا مقرر کر دیا جاتا ہے، اسے ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو اسے پسند نہیں ہوتی، یا تجارت میں بازار کے اتاؤ چڑھاؤ کے برابر چلنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ جلد یا بدیر حالات بدل جائیں۔ دوسرے مشکلوں اور اذیتوں سے دوچار ہونے پر خداوند عالم انسان کو اپنی محبت، رضا اور ثواب سے نوازتا ہے، جس سے اسے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمسائے سے اپنا حق لے بھی لیتا ہے تب بھی اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمسایوں کے بارے میں حضرت علی نے جو وصیت کی ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے۔ اس سے اجتماعی زندگی میں زیادہ امن و سکون پیدا ہوتا ہے اور اطمینان کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو امام کی وصیت کے بارے میں اور بھی کچھ بتانا چاہیں گے، کچھ چند باتیں رہ گئی ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔